Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us. Our session today is about the single national curriculum that has been the talk of the internet recently. There's a lot of hue and cry from all sides, be it government making announcements or the critics warding us against them. What the Pakistani public feels like is कि एक लॉस्ट सा चाइल्ड है जिसके सामने दो बड़े लड़ रहे हैं, उसके मुस्तकबिल के बारे में लड़ रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो किस बात पे लड़ रहे हैं. So just to give a little more clarity to the average Pakistani on what the SNC is, what the single national curriculum entails, we've invited Dr. Mariam Chughtai, who was a member of the National Curriculum Council. She has a doctorate in education from Harvard University in education policy, leadership, and instructional practice track. She's a member of the National Curriculum Council, like I told you, and she's also the assistant professor at the School of Education, LUMS. Thank you, Mariam, for joining us. Thank you for having me. All right. Let's start at the very beginning. Can you tell us what is the ideology behind coming up with a single national curriculum for our country? Ji. First of all, thank you and Eid Mubarak to all of you. Eid Mubarak. So, एक perception है कि जैसे इस निसाब से पहले पाकिस्तान में यकसा निसाब नहीं था. In fact, 18वीं तरमीम से पहले, 18th Amendment से पहले in the Constitution, when education was devolved to the provinces, उससे पहले जितनी भी national policies बनती रही हैं, वो तमाम पाकिस्तान के लिए ही बनती रही हैं. जब कोई भी policy आती है, वो एक national level पर आती है, वो सबके लिए आती है. इस हुकूमत ने यकसा निसाब का स्लोगन इस्तेमाल किया है. I think उसका जो उसके पीछे जो उनकी कोशिश है, जो उनकी इंटेंशन है, जो उनकी नीयत है, वो ये है कि वो एक यकसा मेयार लेकर आए. So अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये निसाब होता क्या है. जैसे निसाब, सिलेबस, ये सब अल्फाज इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एक्चुअली these are different things. निसाब सबसे पहले आपकी तालीमी पॉलिसी बनती है. जब हुकूमत एक डायरेक्शन, एक रुख तयन करती है कि हमने इस तरफ जाना है या हमारी ये तरजीहात हैं, और उस पॉलिसी के तहत फिर आपका निसाब बनता है. यानी कि इस मुल्क में जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो किसी भी निज़ाम के हैं, या वो दीनी निज़ाम है, या पब्लिक स्कूल हैं, या प्राइवेट स्कूल हैं, या मदारिस हैं, वो तमाम निज़ाम उस निसाब के अंडर फॉल करते हैं. मसलन कि अगर आप कहते हैं कि 5वीं जमात तक हर बच्चे को उर्दू में एक मजमून लिखना आना चाहिए जो तकरीबन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी का हो, या उसको तकरीबन इतने अल्फाज उसकी वोकैबुलरी में होने चाहिए. तो इस तरह के बेंचमार्क्स जो होते हैं, ये आप समझे कि बेंचमार्क होता है हद तदरीज, यानी कि इस हद तक उसकी पढ़ाई होनी चाहिए. और एक निसाब सिर्फ ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखता है. उस निसाब के अंडर आपकी किताबें बनती हैं, टेक्स्ट बुक्स बनती है. सो निसाब में अगर लिखा है कि बच्चे को गिनती आनी चाहिए या बच्चे को फ्रैक्शंस आने चाहिए, ये आगे बहुत सारे टेक्स्ट बुक राइटर्स हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं और प्राइवेट पब्लिशर भी होते हैं. जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, आफाक है, ये प्राइवेट पब्लिशर्स हैं. और गवर्नमेंट के जो हैं ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, वहाँ से होते हैं. तो ये देखते हैं, अच्छा हमने बच्चे को फ्रैक्शन सिखाने हैं तो हम उसको ड्राइंग्स बना के सिखाएंगे, हम नंबर्स के थ्रू सिखाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो हम केक की तस्वीर बनाएंगे कि किसी. सो ये हर टेक्स्ट बुक पर होता है. और उसके आगे फिर स्कूल की मर्जी होती है कि वो इन सारी टेक्स्ट बुक्स में से कौन सी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करे. तो ये आपका सिस्टम पूरा बनता है. अभी जो हुकूमत की काविश है यकसा निसाब की, उसका मकसद
یہی ہے کہ جو پہلے 2006 کا نصاب تھا اس کو اپ گریڈ کیا جائے, اس میں باقی صوبے جو 2006 کے نصاب بنانے میں اتنا ایکٹیولی انوالو نہیں تھے ان کو انگیج کیا جائے تاکہ یہ نصاب پاکستان کے تمام بچوں کے لیے بنے, اور اس کے بعد اس نصاب کو امپلیمنٹ کرنے میں اس پرائیورٹی کے ساتھ چلا جائے کہ پاکستان کے زیادہ تر اسکول جو ہیں کم از کم وہ اس بیسک اس سطح سے اوپر ہوں جو نصاب میں تعین کر دی گئی ہے. اس نصاب کا یہ بھی مقصد ہے جو ہمارے وزیر اعظم نے اپنی الیکشن کیمپین میں بھی بہت کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک 3 طبقوں میں بٹا ہوا ہے اور ہم ایک قوم نہیں بن پائے. تو یہ بھی ایک اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ جو 3 پیرالل سسٹم ہمارے چل رہے ہیں کہ مدرسے کا گریجویٹ جو ہے وہ مؤذن ہی لگ سکتا ہے یا وہ قاری ہی بنتا ہے, اور پرائیویٹ اسکول کا بچہ یونیورسٹی جانے کی سب سے زیادہ چانسز رکھتا ہے, پبلک اسکول کا بچہ ایک خاص ایج کے بعد جا کے ڈراپ آؤٹ کر جاتا ہے. تو یہ جو ایک پری ڈٹرمنڈ آپ کی ٹریجیکٹری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ یکساں نصاب کی کاوش کی گئی ہے. All right. You mentioned in one of your Mariam, are you still with us? I am. I think my video has stopped working. Should we wait? I don't know. Should I try to join again? I apologize. No, please do. Please do. We'll pause the broadcast for now. All right, we're back, Mariam. Hopefully, we won't have any more glitches. All right. You mentioned that there were about 400 people who were selected from all over the country, from Gawadar se Karakoram tak. There were, participants from every, section from Pakistan. What was the selection criteria for a spot on this committee? جی دیکھیں, یہ جو آپ کے تمام صوبوں کے تعلیمی بورڈ ہیں, مثلاً جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں, کریکولم بورڈ ہیں, صوبائی لیول پر, یہ سب صوبائی سطح پر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور اس میں لوگ بیٹھ کے ٹیکسٹ بکس لکھتے ہیں, ان کو ریویو کرتے ہیں, اور یہ سالہ سال سے ہیں. مثلاً پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پہلے ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ تھا, یہ 1968 یا 69 کا بنا ہوا ہے. تو آپ کے یہ ہر صوبے میں تعلیم کے شعبے سے تعلیمی نظام کے جو ایڈمنسٹریشن ہے, پورا گورنمنٹ اسٹرکچر ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ادھر کے سارے نمائندوں کو تو سب سے پہلے بلایا گیا. سو یہ نہیں تھا کہ کسی ایک صوبے کے تعلیمی بورڈ کو ترجیح دی گئی, بلکہ نہ صرف تمام 4 صوبوں سے تعلیمی بورڈز کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا, بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر سے بھی جو تعلیمی نظام کا حصہ ہیں, جو لوگ جن کا یہ کام ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, ٹیکسٹ رائٹرز ہیں, ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جن کا کام ہے کتابیں لکھنا, بنانا, اپروو کرنا اپنے اپنے صوبوں کے لیے. تو ایک تو کرائٹیریا یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ اس نصاب کی کاوش کو بہت لوگوں کی شمولیت کے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے, جو ہماری وفاقی وزارت تعلیم ہے وہ چاہتی تھی کہ
प्राइवेट सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन हो, मदारिस की भी रिप्रेजेंटेशन हो, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की भी रिप्रेजेंटेशन हो, यहाँ तक कैंट एंड गारिजन बोर्ड के इतने सारे स्कूल हैं उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो. तो उस हिसाब से लोगों को कांटेक्ट किया गया और कहा कि ये एक्टिविटीज, इट वाज अ वेरी ओपन प्रोसेस कि आप भेजें अपने एक्सपर्ट्स. तो उसको उसकी बिना पर बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया और वफाकी वजारत तालीम ने उन लोगों को इंक्लूड करते गए. इसका मैं आपको प्रोसेस भी समझा दूं कि ये 400 किस तरह ये नंबर, इतना बड़ा नंबर कैसे बना. जब 2006 का करिकुलम हमारा अच्छा करिकुलम है और उसको पहले वफाकी वजारत तालीम में बैठी टीम ने उसको अपनी रिसर्च और बाहर के बहुत से जो कम्पिटिटिव निसाब है अच्छे प्रोग्रेसिव ममालिक के, सिंगापुर, मलेशिया, इनके लेके, तो उसके बाद इसको अपग्रेड किया और एक ड्राफ्ट बनाया. उस ड्राफ्ट को इन्होंने तमाम सूबाई ये जो बोर्ड थे इनको, और ये तमाम ये जो लोग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से ये थे, इन सब को एक स्टैंडर्ड कंप्यूटराइज्ड परफॉर्मा के साथ इनको भेज दिया. वो परफॉर्मा ये था कि आपने ये निसाब देखना है और इसमें आपने बताना है कि मसलन ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखी है. आप कहें कि लिखा है कि आपने बच्चों को अल्लामा इकबाल के विजन के बारे में बताना है, ठीक है. तो उसके आगे अब अगर कोई बोर्ड या कोई एक्सपर्ट या मेंबर ऑफ दिस काउंसिल समझता है कि नहीं, ये वाली नज़म जो है ये क्लास 2 के लिए शायद बहुत एडवांस्ड है, क्लास 2 के लिए आपको ऐसी नज़म नहीं रखनी चाहिए, क्लास 2 के लिए आपको नज़म रखनी ही नहीं चाहिए, आपको शायद ऐसे रखना चाहिए. तो इस तरह का फीडबैक उस परफॉर्मा पे था कि हर शख्स, हर बोर्ड, हर मेंबर लिख के फिल करके और आगे अपना रीजन बताए कि वो ये चेंज निसाब में क्यों चाहता है. An explanation to go with the objection. ठीक है. बिल्कुल. In addition to this, वफाकी वजारत तालीम की टीम, वो 8-10 लोगों की टीम है जो 4 दिन के लिए हर सूबे में गई और उनके पूरे डिपार्टमेंट से मिली और उन्हें ये परफॉर्मा समझाया कि ये परफॉर्मा में डिफरेंट कॉलम है, आपने कैसे फिल करना है, ताकि एक स्टैंडर्डाइज्ड फीडबैक का तरीका हो, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से फीडबैक आते, एक स्टैंडर्ड फीडबैक का वो प्रोसेस बने. और वो फिर क्वेटा से लेके ऊपर कश्मीर तक वो लोग गए और आई थिंक उनको एक पॉइंट पर काफी मौसम की खराबी की वजह से उन्हें ट्रैवल करके काफी खतरनाक रास्ते से भी गुजरना पड़ा, लेकिन वो हर जगह तक पहुंचे. और फिर जब वो 2 माह का मरहला था जिसमें लोगों ने तकरीबन सारा फीडबैक भेजा, उस फीडबैक को सारे को इकट्ठा किया गया, इनकॉर्पोरेट किया, और अगर नहीं इनकॉर्पोरेट किया तो साथ उसके रीजन लिखा कि क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट किया. और फिर एक 4 रोजा कॉन्फ्रेंस फरवरी के महीने में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें इन 400 में से 70 नुमाइंदे इस्लामाबाद में 4 दिन के लिए इकट्ठे हुए. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस पे 8 कमरे उन्होंने बुक किए थे, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स बनते हैं कच्ची से लेके 5वीं तक. और उन कमरों में, हर कमरे में जो टीम बैठी थी उसमें ये सारे जो मैंने आपको बताए उनमें से कम एक या दो नुमाइंदे उसमें थे, कि कोई चारों सूबाई बोर्ड के नुमाइंदे थे, आज़ाद कश्मीर गिलगित के नुमाइंदे थे, कोई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर, सबके नुमाइंदे हर कमरे में बैठे थे. और उसके बाद उन्होंने हमें वो प्रोजेक्टर पे वो दिखाया, एक को बताया कि जी आपकी तरफ से ये फीडबैक आया था कि ये टॉपिक भी ऐड कर लें. मसलन एग्रीकल्चर में आप एग्रीकल्चर को क्लास 5 की बजाय क्लास 4 से क्यों नहीं स्टार्ट करते, ठीक है. तो उसका उन्होंने रिस्पॉन्स था, आपने ये कहा था, हमने उसका चैप्टर इसमें ऐड कर दिया है, या आपने ये कहा था ये वाला टॉपिक ऑलरेडी इस टॉपिक के अंडर एडेड है. और उसके बाद वो हमारे पास वो परफॉर्मा, वो प्रोजेक्टर छोड़कर चले गए थे. और फिर ये सारे लोग आपस में सुबह, दोपहर, शाम, रात इकट्ठी करके हम बैठे हैं. एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, हमारा अपना सब्जेक्ट था, मैं सोशल स्टडीज में थी क्लास 4 और 5, क्योंकि उस पर मेरी रिसर्च है.
मेरे साथ एक और कॉलीग जो लम्स से हैं, उनकी रिसर्च और किसी और टॉपिक पे वो जनरल नॉलेज में थी आई बिलीव, और इसी तरह इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स थे। और जब एक-एक स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की वो चारों कॉलम कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, उसको किस थीम में आती है, वो किस बेंचमार्क से लिंक करती है, उसकी सजेस्टेड एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी यूट्यूब लिंक या कोई और लिंक क्या बनता है, उसकी रिसोर्सेज़ क्या बनती हैं, उसके लिए कोई टीचर को ख़ास नोट होना चाहिए। जब तक वो सब कुछ हमने वो 4 दिन में फाइनल किया, उसके बाद हर मेंबर ने अपने-अपने करिकुलम पर सिग्नेचर किया कि ये हाँ, और काफ़ी डिबेट हुई। एक टॉपिक था, मैं आपको बताऊँगी आगे चल के, जिस पर काफ़ी डिबेट हुई कि क्या ये प्राइमरी की सतह पे पढ़ाना चाहिए कि इसको जब हम छठी से 8वीं तक के लिए मिलेंगे मिडिल स्कूल के लिए, तो वो छठी से स्टार्ट करना चाहिए। तो कमरा बिल्कुल हाफ एंड हाफ में स्प्लिट था। लेकिन एक बहुत जमहूरी अंदाज से फिर बाकी लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर मेजॉरिटी बनती है तो हम उसको उसके साथ चलेंगे, और क्योंकि दोनों ऑप्शन अच्छी थी। मैं आपको बता देती हूँ, सवाल था कि करप्शन के बारे में बच्चों को 5वीं में बताना चाहिए कि थोड़ा बड़े होने का इंतजार करना चाहिए। शायद उनको तो 5वीं तक ऑलरेडी पता भी होता है। तो फिर बस तो एक पॉजिटिव टर्म्स में बता सकते हैं आप कि बच्चे के लेवल पे करप्शन क्या है, कि इम्तिहान में चीटिंग ना करना, किसी के साथ बुरी तरह ना बोलना, और अपना काम टाइम पे ख़त्म करना, काम चोरी ना करना। तो उन टर्म्स, तो उस पे कंसेंसस हुआ। और इसमें वफ़ाक की तरफ से जो लोग थे वो नोट टेकर या उसके लिए थे, या वो प्रोजेक्टर ठीक करने के लिए आते थे। बाकी सारा काम हमारा ही था। और आखिरी दिन मिनिस्टर शफ़कत महमूद साहब आए, हर कमरे में हर टीम से मिले। उन्होंने हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया, हमने काफ़ी टाइम दिया था। और उसके बाद अब ये डॉक्यूमेंट जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ये रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है या कुछ। ये इसका एक प्रोसेस चल रहा है, इसकी कुछ फाइनल डिलिब्रेशंस चल रही हैं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएँगी तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा, रिलीज़ भी हो जाएगा। ऑलराइट। जैसे आपने कहा कि ये बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस था एंड पीपल फ्रॉम ऑल sections of Pakistan were invited. In your conversation with Parvez Hoodboy, he's I'm Mariam, are sorry, you still with us? I am. I think I don't know why this is locking my screen over and over again. If you have any additional tabs open, तो अगर आप वो बंद कर देंगी तो that would help. Do you have multiple tabs open? No. I apologize. Maybe I'll join one last time. That's all right? Sure. We'll run the timer again. Okay, thanks. And we're back, hopefully for longer this time. All right.
اس وقت ہم بات کر رہے تھے کہ یو سیڈ دیٹ دس واز اے ویری ڈیموکریٹک پروسیس اور بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا گیا تھا اس پروسیس میں, بٹ دے ور موسٹلی فرام اسی ایجوکیشنل بورڈ سے جس کے کریکولم سے ہم ابھی بہت خوش نہیں ہیں. سو ہاؤ آر وی ہوپنگ فار این امپروومنٹ کہ انہی لوگوں سے ہم بہتر کام کیسے کرائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہاؤ واز ڈائیورسٹی انشورڈ وائل ایڈنگ دیز پیپل, ان لوگوں کو ایڈ کرتے ہوئے ٹیم میں کیسے انشور کیا تھا کہ ملٹیپل اسکولز آف تھاٹ مل کے یہ کریکولم بنائیں گے. سو میں نے شروع میں جو ایکسپلین کیا وہ یہی تھا کہ ہاں نصاب جو ہے, جو کریکولم ہے وہ فیڈرل لیول پر بنتا آیا ہے. 2010 سے پہلے تک جو آخری نصاب بنا تھا 2006 میں, وہ فیڈرل لیول پہ بنتا آیا ہے. اگر ہم ناخوش ہیں, جو کہ آئی ایگری ود یو کہ ہم کوالٹی سے ناخوش ہیں, وہ ٹیکسٹ بکس سے ناخوش ہیں کہ جو ٹیکسٹ بکس بنتی ہیں نہ صرف وہ ادنا معیار کی ہوتی ہیں, ان میں کانٹینٹ پلیجرائزڈ ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا, آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا ہے, خراب انگریزی یا اردو میں لکھا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ کس قسم کے کاغذ پر چھپتی ہیں وہ بھی اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا. یہ سارا کام ہمیشہ سے ٹیکسٹ بک بورڈز کے پاس رہا ہے جو صوبائی لیول پر کام کرتے ہیں. نصاب جو کہ وہ اس چیز کا تعین کرتا ہے کہ کس بچے نے کس کلاس تک کون سے کانسیپٹ سیکھ لینے ہیں, وہ ہمیشہ فیڈرل ہی رہا ہے. لاسٹ ٹائم نصاب 2006 میں بنا تھا جب یہ فیڈرل ایشو تھا. 2010 میں جب پروونسز کے پاس یہ اختیار چلا گیا کہ وہ اپنا اپنا نصاب بنائیں, تو انہوں نے 2006 کا ہی نصاب اپنا لیا. کسی صوبے نے کوئی نیا نصاب نہیں بنایا. اور اب جب نیا نصاب بنا ہے 2020 میں, تو یہ 2006 کے نصاب کو آگے لے کر چلا ہے, اس میں کچھ بہتری لے کر آیا ہے, اور یہ اس پروسیس سے بنا ہے. اگرچہ حکومت وفاق کے پاس اس وقت یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صوبوں پہ کوئی نصاب انفورس کرے, ٹاپ ڈاؤن لے کر آئے, لیکن کیونکہ یہ اتنی ان کی انکلوژن کے ساتھ بنائے, اپنے سارے صوبوں کے لوگوں کو اکٹھے لے کر بنائے, اس لیے امید یہ ہے کہ وہ لوگ ویسے ہی اس نصاب کو جب ان تک یہ پہنچے گا تو وہ اپنا لیں گے. جیسے میں نے ایک ایگزامپل اب دوسرے ویبینار میں بھی دی تھی کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات تھی, تو اس پہ پاکستان میں آبادی, بڑھتی ہوئی آبادی کا بہت ایک اہم مسئلہ ہے جو کہ نصاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن 2006 کے نصاب میں پاپولیشن ایکسپلوژن لکھا ہوا ہے, لیکن اس نصاب میں کیونکہ ہمارے بلوچستان سے ہمارے ساتھی موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ لیکن بلوچستان میں تو بڑھتی آبادی نہیں بلکہ آبادی بہت کم ہے, ادھر تو الٹا مسئلہ ہے. تو ہم نے اس کو جو اس کی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم تھی, اس میں کافی ڈبیٹ ہوئی, کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تو بلوچستان ایڈجسٹ کرے نا, کیونکہ میجورٹی آف پاکستان میں تو بڑھتی آبادی کا مسئلہ ہے. یہ بھی تھا کہ پوری دنیا میں بڑھتی آبادی کا مسئلہ ہے, آپ ہی کو نہیں ہے تو آپ کے بچے کوئی بات نہیں, دنیا کے بارے میں سیکھ لیں گے. اس طرح کی بڑی اوپنلی میں آپ کو ایگزامپلس دے رہی ہوں. لیکن پھر ہم نے ڈسکشن کے تھرو فیصلہ کیا کہ اگر ہم اس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو ایسے چینج کریں کہ آبادی اور ذرائع ان کا آپس میں امبیلنس, ان کا جو ہے اگر میچ اچھا نہ ہو, تو اب وہ جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ سب پہ اپلائی کرتی ہے, کیونکہ بلوچستان میں اگر آبادی کم ہے تو ذرائع اس سے بھی کم. تو اس طرح سے یہ آپ نے انکلوژن کی بات کی, یہ تو بات ہو گئی کہ ہم نے پورے پاکستان کو کس طرح سے انکلوڈ کیا. اس پہ بھی بات ہوئی کہ ہم نے کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو کن ٹرمز میں ریفر کرنا ہے, ان کے بچوں کو کس طرح سے ہم نے اپنے نصاب میں لے ہے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں, ایون دو وہ ابھی بھی ڈسپیوٹیڈ ہے وہ انٹرنیشنلی, بٹ وہ پاکستان کی کتابیں ادھر بورڈ سے بن کے. جی, اب دوسرا لیول آف انکلوژن آتا ہے کہ آپ نے اسلامیات پہ بہت بات کی ہے, میرا خیال ہے صرف اسلامیات پہ ہی بات ہوئی ہے ابھی تک, نصاب میں 7 اور سبجیکٹس بھی ہیں ان پر بھی بات کرنی چاہیے. لیکن اسلامیات میں جیسے جو ہماری 1979 کی پالیسی تھی جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے انڈر آئی تھی, اور اس کے بعد 1992 اور 98 میں جو ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں جو نواز شریف صاحب کے انڈر آئی ہیں, ان میں جنرلی جو تھرسٹ تھی وہ ایک بہت سنی اسلام کو انکلوڈ, اس کو ذرا زیادہ ترجیح دی گئی تھی. اور یہاں تک کہ 2004 میں
جب نصاب ابھی اتنا ریوائز نہیں ہوا تھا, جو 2006 میں جا کے ہوا تھا, تو نارتھ میں یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا, نصاب کے جو کتاب بنی تھی کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, اور وہ سنی طریقہ نماز تھا. تو جس پر بہت جو کمیونٹی نے ریٹیلیٹ کیا تھا کہ آپ یہ لکھتے نماز پڑھنے کا طریقہ, یہ بھی نہ لکھیں ایک طریقہ, لیکن کا طریقہ لکھتے. تو وہ نصاب پہلے پالیسی تھی, وہ ایک گروپ کو, ایک دینی گروپ, بہت بڑی میجورٹی کو انکلوڈ کرتی تھی, بہت سو کو ایکسکلوڈ کرتی تھی. پھر 2006 میں جو نصاب بنا, جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے انڈر بنا, جو کہ وار آن ٹیرر اور 9/11 کے اٹیکس کی اس میں لائٹ میں بھی بنا, تو اس میں ایک دم سے شفٹ آیا. And Mariam is probably not back yet. We'll be back shortly, hopefully. کسی نے چائے بنانی ہے تو پلیز جا کے بنا لیں. I think it's going to take a few minutes, not a few minutes, hopefully less than a minute. See you guys in a bit. And Mariam is back. Hello again. I think this काफी अच्छी special break. I'm sorry, I didn't hear that. As I was saying کہ جو 2006 کا نصاب تھا وہ بہت زیادہ ماڈریشن کی طرف تھا, اور وہ ایک اور طبقہ تو نہیں, ایک اور خیال کو, اسکول آف تھاٹ کو زیادہ کیٹر کرتا تھا. اور وہ ہوا کہ جب کہ آپ کے نصاب میں جہاں جہاں لفظ مسلم یوز ہوا تھا اس کو سٹیزن کے ساتھ ریپلیس کیا, اور بہت لوگوں نے اس نصاب کو بہت ویلکم کیا, لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو بہت ریزسٹ بھی کیا, کیونکہ جب ٹیکسٹ بک پڑھنے کی باری آئی تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ کسی امریکی ایجنڈے کا نفاذ ہے, کہ ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں اور اپنے نصاب سے دین ہٹا دیا ہے. لیکن یہ والا جو نصاب ہے اس میں ہم جو میں نے دیکھا, میں ایک ممبر تھی, میں اس کمیٹی کو تشکیل کرنے کا حصہ نہیں تھی, میں اس کمیٹی کا ایک ممبر تھی. تو اس میں صوفیاء کرام کا بھی, مطلب آپ سمجھیں کہ ہمارے جو پانچوں ہیں, بریلوی, سلفی, دیوبندی, رابطہ مدارس اور اہل تشیع, یہ سارے اس میں شامل تھے. سو ایک اس حساب سے بھی انکلوژن ہے. پھر نان مسلمس کی انکلوژن کا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ریلیجس اسٹڈیز کا ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, تاکہ جو اسلامیات ہے وہ نان مسلم اسٹوڈنٹس کو نہیں لاگو ہوتی ہمارے پالیسی کے تحت, ہمارے آئین کے تحت. تو اس کی کمیٹی الگ ہے. اس کی کمیٹی کے تقریباً 15-20 لوگ تھے جو کہ موسٹلی مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یا وہ نان مسلمس ہیں, اور وہ ایکسپرٹس ہیں, یونیورسٹی پروفیسرز ہیں,
اور جو اس کے کمیٹی چیئر ہیں وہ ان کی پی ایچ ڈی ہے ان کمپیریٹیو ریلیجنس اور وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں. تو اس طرح سے اس کو انکلوسیو بنایا گیا جیوگرافکلی, آئیڈیولوجیکلی and you know also across sectors, public, private and non-profit. Alright, ابھی since this was going to میں نے تھوڑی دیر بعد یہ سوال کرنا تھا بٹ آپ نے مینشن کر دیا ہے انٹرنیٹ پہ when you look for information on single national curriculum تو call for textbook authors ایک گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے انٹرنیٹ پہ. اس کے اندر یہ ریلیجس اسٹڈیز کے بارے میں اٹ از ون آف دا سبجیکٹس اور آگے لکھا ہوا ہے فار مائنورٹیز. مجھے پرسنلی تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا یہ کہ اگر یہ ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا جائے گا اور بہت ویرائٹی آف اسکولس میں ظاہر ہے مائنورٹیز ہوں گی, اس کے لیے وائی ناٹ سیوکس اور ایتھکس یا اس طرح کا ایزیئر سبجیکٹ اسکول میں کسی اور ریلیجن کو کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور کہ وہ ٹیچر صحیح پڑھا رہا ہو؟ کوئی ایک ریلیجن بھی نہیں ہے, ملٹیپل ریلیجنس بھی تو ہیں. جی بالکل. سو 2006 کے کریکولم میں اس سبجیکٹ کا نام ایتھکس تھا اور اب اس کا نام ریلیجس اسٹڈیز کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں جو 5 بڑے ہم دین ہیں اسلام کے علاوہ, خاص طور پہ جو پاکستان میں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن, ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو یہ آپ سمجھیں جیسے ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا کورس ہے جس میں ہر بچہ جو کسی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے دین کے بارے میں بھی سیکھے گا اور دیگر دینوں کے بارے میں بھی سیکھ سکتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک بچہ ہندو ہے, 2 کرسچن ہیں اور 20 مسلمان ہیں تو کیا ایک سبجیکٹ کے لیے ٹیچر ہوں گے؟ ایسے نہیں ہے. وہ ٹیکسٹ بک اور وہ نصاب کافی سمپل ہے اور وہ 1 سے 5ویں تک ہے اور وہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. اس کے اندر ان کے تہوار, ان کے عقیدے اور ان کی جو مذہبی درگاہیں ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس میں کوئی آر نہیں ہے اگر کوئی مسلمان ٹیچر کمپیریٹیو اسٹڈیز کا یا ریلیجس اسٹڈیز کا کورس بھی پڑھا دے. اس کی بیسک آؤٹ لائن جو ہے وہ جنرل نالج پر ہے کمپیریٹیو ریلیجن کی بھی, لیکن یس اس کا نام ریلیجس اسٹڈیز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی پڑھائے جا رہے ہیں. اس کے سوری تھرو آپ کنٹینیو کریں. جی میں کہہ رہی تھی کہ جس طرح اسلامیات کے تھرو اخلاقیات سکھائی جاتی ہے, اس سبجیکٹ دینیات کے تھرو بھی اخلاقیات ہی سکھائی جائیں گی بچوں کو. بس یہ ہے کہ نان مسلم بچے کو اسلامیات نہیں پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب یہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو بار بار ہمیں ریمائنڈ کرایا جا رہا تھا کہ دس از اسینشلی این اٹیمپٹ ٹو کرب کلاس ڈیوائڈ. سنگل نیشنل کریکولم کا سلوگن تو یہی ہے اور پاکستان جیسی کنٹری اور ہم جیسا نیشن ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ ہم ڈیوائڈیڈ ہیں. اٹ از ناٹ اونلی the classification of rich or the poor or educated uneducated. ہمارے میں ریلیجس ڈیوائڈ بھی بہت انگرینڈ ہے. تو سننے میں ون نیشن ون کریکولم kind of sounds like one size fits all. It seems like a very simple solution to a very very complex problem. How are we going to ensure کہ ہم interfaith harmony بھی رہے and we're not just making things worse by introducing something like this? دیکھیں آپ کا دین کچھ بھی ہو لیکن آپ کو میتھمیٹکس اور سائنس اسی طرح سیکھنی چاہیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کو زیادہ عقل مند ہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک کا نظام ایسا بن گیا ہے کہ جو امیر کا بچہ ہے چاہے وہ نالائق بھی ہو وہ اچھی نوکری پر ہی لگتا ہے, اور جو غریب کا بچہ ہے وہ کتنا بھی لائق ہو, کتنی بھی محنت کر لے, وہ پی این ہی لگے گا جا کے. تو اس لیے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کمپلیکس ایشو ہے, اس کے بہت لیئرز ہیں. انفراسٹرکچر, اچھی ٹیچرز, اچھی کتابیں, سب کچھ چاہیے.
لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارے ملک کا تو نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، جاپان، فن لینڈ، سنگاپور، جو ایک اسٹینڈرڈ بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں. صرف ہمارے ملک میں تو ہم مدارس کہتے ہیں ریلیجیس اسکول کو، لیکن کیتھولک اسکولز بھی ہیں، ہر قسم کے اسکولز ہیں. کچھ ایسے سری لنکا یا کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں بہت ریلیجیس ڈائیورسٹی ہے، ادھر ہر ایک کے اپنے قسم کے اسکول ہیں. آپ یوں سمجھیں امریکہ میں جو بہت سارے ہمارے پاکستانی رہتے ہیں امریکہ میں یا یورپ میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے یا ادھر جو درس دیا جاتا ہے ریگولر پبلک اسکول میں، گورنمنٹ کے اسکول میں، وہ شاید ہمارے گھر کے کلچر سے یا ہمارے دینی ترجیحات سے اس طرح سے نہیں ملتا. تو حکومت ان کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنا ایک اسلامک اسکول بنا لیں جدھر کا ماحول آپ اپنے حساب سے رکھیں، لیکن اس چیز پر کوئی نہیں کمی کہ آپ کا بچہ پھر بھی جو آپ کا بینچ مارکس ہیں اسٹیٹ ڈیفائنڈ، اس کو وہ آنا ہے، اس کو میتھمیٹکس آنی ہے، اس نے سائنس پڑھنی ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ سٹیزن شپ کیا ہوتی ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے اچھی شہریت کیا ہے، جمہوریت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا ادب کیوں ضروری ہے. یہ چیزیں جو حکومت نے تعین کر لی ہیں وہ آپ چاہے اسلامک اسکول میں پڑھائیں، لیکن اس پر کوئی آپ کو چھوٹ نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کے لیے ایک الگ ہی سیٹ آف سٹینڈرڈز چل رہا تھا کہ بچہ 8ویں تک پہنچ جاتا تھا اور ضروری نہیں تھا کہ وہ سائنس پڑھے. یہ بات ابھی ایک آرٹیکل میں کی گئی کہ جنرل مشرف کے وقت میں وار آن ٹیرر کے بعد بہت سارے مدارس میں کتابیں سائنس میتھمیٹکس کی انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. بے شک اس کا امتحان نہیں ہوتا تھا، اب اس نصاب کے تحت ان کو امتحان بھی دینا ہوگا، بورڈ کا کسی بھی بورڈ کا امتحان دینا ہوگا، یہ پہلی دفعہ ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کتابیں وہ تو پہلے بھی پڑھ رہے تھے. آپ مجھے بتائیں، آپ خود یا آپ کا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی ٹیچر وہ وہی پڑھتا ہے جس پر امتحان آنا ہوتا ہے. ایبسولوٹلی، وہ تو وہ سوال بھی نہیں. ہمیں تو گیسٹ پیپرز کی اور گائیڈز کی اتنی عادت ہے کہ ہم ایکسٹرا تو زحمت کرتے پڑھاتی ہے جس پر ٹیسٹ ہو. اس کو ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کہتے ہیں ہم لوگ جن کا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، ٹیچنگ ٹو دا ٹیسٹ کہتے ہیں. اور بچہ تو بالکل ہی دیکھتا ہے اچھا اگر یہ سب کو ٹیسٹ پہ آ سکتا ہے تو 4 سوال کرنے ہیں تو اس حساب سے تیاری کرتا ہے. تو مدارس میں آپ نے کتابیں لگا بھی دی تو کیا بڑی بات کی اگر اس کا امتحان ہی نہیں ہونا تھا سائنس پہ. تو اب پہلی دفعہ انہیں وہی امتحان دینے ہوں گے جو کوئی بھی پبلک اسکول کا بچہ دے گا. تو آپ نے جو پوچھا کہ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری ڈیوائڈ ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑا گیپ ہے ہمارے امیروں کے اسکولوں میں اور غریبوں کے اسکولوں میں. وہ پورا تو نہیں بند ہوگا، افسوس کی بات ہے، لیکن جتنا اس وقت ہے اس سے کم ضرور ہو سکتا ہے. اور اگر کم کرنے کی بھی کوشش کی جائے اور وہاں سے آگے چلتے جائیں تو شاید کسی دن ایسی جگہ میں پہنچے کہ بعض پبلک اسکول آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ شاید کچھ پرائیویٹ اسکول سے بھی بہتر ہو. قدم اٹھائیں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. ون آف دی کرٹیسزمس جو سنگل نیشنل کریکولم پر آ رہا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو انکریج روٹ لرننگ. ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اگر سمپل ترین اگزامپل لوں، آپ کو بھی یاد ہوگا ہم جس مشنری اسکول میں تھے وہاں انڈرسٹینڈ کمیونیکیٹ جیسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، اور اس کے بعد اگر آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگریزی کی کتاب 10ویں جماعت کی اٹھا کر دیکھیں تو اٹ واز اسینشلی اے جوک. وہ 4 یا 5ویں کا بچہ بھی اس کو سالو کر سکتا تھا. یہ والا سسٹم کیسے انشور کرے گا کہ روٹ لرننگ کو چھوڑ کر ہم کریٹیکل تھنکنگ کی طرف آئیں وچ از دا نیڈ آف دا ڈے. جی تو دیکھیں روٹ لرننگ کا مسئلہ جو ہے نا وہ سمپل ہے، اس کو حل کرنا سمپل ہے لیکن آسان نہیں. سمپل اس لیے ہے کہ جس دن آپ امتحان نصاب پر لینا شروع کر دیں گے نا رادر دین کہ آپ ٹیکسٹ بک پر امتحان لیں گے تو اس دن آپ کی روٹ لرننگ ختم ہو سکتی ہے. مثلا اگر میں نے امتحان لیا ہے کہ بچے کو تقسیم کرنا آنا چاہیے اور اس کے لیے میں ایک ورڈ پرابلم دیتی ہوں کہ
کسی بچے کے پاس اتنے سیب ہیں, اگر وہ ان کو اتنا کاٹے اور اس طرح کرے تو کتنے حصے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جس کو اس کی کنسپچول انڈرسٹینڈنگ ہے, مثلا نصاب میں جو لکھا ہے کہ بچے کو اس عمر تک تقسیم کرنا آنا چاہیے, تو اگر ٹیسٹ اس پہ بنتا ہے تو آپ کی روٹ لرننگ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ بچے کو اس کو سمجھ آئی ہے کہ تقسیم کا میں سیب کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں, 10 کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں, 5 کے ساتھ بھی کر سکتی ہوں, جو بھی ہے کانسیپٹ کلیئر ہے بالکل. لیکن اگر امتحان ٹیکسٹ بک پہ بنا ہے, ٹیکسٹ بک نے دیکھا بچے کو تقسیم کرنا سکھانا ہے, میں ٹیکسٹ بک رائٹر ہوں, میں نے لکھا کہ میرے پاس 4 کرسیاں ہیں, ان کرسیوں کو اگر میں اس طرح سے تقسیم کروں یا کچھ, آگے سے اگر مجھے سوال آ جاتا ہے کہ میرے پاس 4 کرسیاں نہیں, میرے پاس 4 بچے ہیں, اور میں کو ایک بچے کو میں 2.5 کو ادھر کر دوں, اور تو میں نے کیونکہ کتاب کا رٹا لگایا ہے نا, اور امتحان ٹیکسٹ بک پر بنا ہوا ہے. یہ تو سوال نمبر 14 نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. اور ایگزامینر کو بھی پتا ہے کہ اگر بچے نے تھوڑی سی بھی کریٹیوٹی دکھائی تو اس کو کاٹا کر دے گا کہ اس نے تو کاپی پیسٹ کرنا تھا. ہمارا امتحان میموری, یاداشت کا امتحان ہوتا ہے. تو اگر آپ یاداشت کے امتحان کی بجائے اس کو ایک کنسپچول انڈرسٹینڈنگ کا امتحان کر دیں تو آپ کی روٹ لرننگ ختم ہو جائے گی. تو اس کے یہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ پرائیویٹ پبلشرز جو جس بندے کی کتاب لگ جاتی ہے حکومت کے پبلک سکول میں, اس پر بنتا ہے امتحان, اور اس کو 1 سال میں اتنا پروفٹ ہوتا ہے کیونکہ سارے پبلک سکول اسی کی کتاب لیتے ہیں, جو پرائیویٹ سکول جن کے پاس چوائس بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کتاب سے پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ امتحان اس کتاب پہ آنا ہے جو پبلک سکول میں ہے, وہ بھی وہی کتاب لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ روٹ لرننگ کا سسٹم چلتا ہے. اب آپ نے پوچھا کہ یہ نصاب اس کو کیسے کاؤنٹر کرتا ہے. نصاب کا رول اس میں ایک حد تک لمیٹڈ ہے, کیونکہ نصاب کا رول یہ ہے کہ وہ اس میں اچھے کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ والی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز دے دے, اور آگے سے جو ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں ان کو اس چیز کی سکلز دے دے کہ آپ ایک ہی ٹاپک کو کس طرح بار بار سمجھا سکتے. جو آپ نے انڈرسٹینڈ کمیونیکیٹ کی بات کی, ہمیں جب میتھمیٹکس سکھائی جاتی تھی تو ہمیں ورڈ پرابلمس کے ساتھ سکھائی جاتی تھی, جس میں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس نمبر کو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, ملٹیپلائی کرنا ہے, ڈیوائڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اوپر ہے اور کون سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اور میرے جیسا جو اسٹوڈنٹ جو بالکل ہی بلو ایوریج تھا, وہ ہر قسم کے کمبینیشن کو ٹرائی کر کے جو نمبر سب سے خوبصورت لگتا تھا کر رہی ہیں. There's a list of credentials next to your name. کہتے نا لیٹ بلومرز, بٹ بیکاز ہمیں ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں وہی سوال 10 مختلف طریقوں سے کروایا جاتا تھا, لیکن ہمارا امتحان کانسیپٹ پہ ہوتا تھا. تو یہ کریکولم ٹیچرز کو بھی, ٹیکسٹ بک رائٹرز کو بھی بہت ساری ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹ بک کیسے بنانی ہے, اس کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے, اور ٹیچرز کو 8-10 طریقے بتا رہا ہے. رول پلے کیا ہوتی ہے, آپ پریکٹیکل ایکسپیرینس سے کیسے سکھا سکتے ہیں, آپ گیمز کلاس میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو جتنا تو نصاب کا رول بن سکتا تھا روڈ میمورائزنگ کو کٹیل کرنے کے لیے, وہ یہ رول پلے کر رہا ہے. اب آگے حکومت امتحان اگر اس نصاب پہ بنی ٹیکسٹ بک پر ہی بنائے گی تو روٹ لرننگ ہی ہوگی. اس نصاب کو کہنا کہ نصاب روٹ لرننگ پروموٹ کر رہا ہے, دیٹ از مس گائیڈڈ, بیکاز نصاب ایک طرح کا پالیسی ڈاکیومنٹ ہے, آگے اس پر امتحان جیسا بنے گا وہ روٹ لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. رائٹ. نہیں, میں جب گائیڈ لائنس پڑھ رہی تھی فار ٹیکسٹ بکس کے آتھرس, تو اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ واز اے کی ڈیمانڈ, کہ ریئل لائف ایگزامپلس واز آلسو ون آف دیم. سو آئی ہوپ اچھے لوگ ہی ان ٹیکسٹ بکس کو بنائیں گے. ایک اور وسپر جو بہت سرکولیٹ کر رہا ہے, اینڈ وچ از پرابلی ویری ڈسٹربنگ فار a lot of private schools, is کہ we are planning to ban the competition. We're going to overhaul the IGCSE اور O levels یا IB stream جو ہمارے ملک میں private schools کا teaching method ہے. تو how can ejecting the competition be our way to win the race? Is that something that's happening? Sorry.
جی میں وہ اس آپ کی لاسٹ بات پہ میں اس پر ایز این ایجوکیشن ایکسپرٹ کامنٹ کر سکتی ہوں. میں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں کہ جو آپ کو بتائے کہ جی حکومت یہ سوچ رہی ہے اور حکومت یہ کرے گی, یا کوئی میں وعدہ کروں, یا آج میں آپ کو کہہ دوں حکومت یہ کرنے لگی ہے, کل وہ آ جائے اس سے الٹا کر دے. تو میں میرا کوئی حکومت سے تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتی ہوں, میں نصاب کی کمیٹی میں تھی اور میرا کام نصاب کی کمیٹی میں میڈیم آف انسٹرکشن کی کمیٹی میں بھی ہوں. جب وہ بلاتے ہیں ہم اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں, اور اس کے بعد ورنہ میرا کام ایک پروفیسر کے طور پر ہے. سو آپ نے جو بات کی, منسٹر شفقت محمود صاحب نے ابھی اس دن ٹویٹ پھر کیا ہے کہ ہم او لیول اے لیول آئی بی سسٹم کو بالکل ختم نہیں کر رہے. جو میں نے اسٹارٹ بھی کیا تھا کہ میرا خیال ہے وہ ایک یکساں معیار چاہتے ہیں. یکساں نظام جو ہے اگر اس کو اسٹرکٹلی لٹرل ٹرمز میں دیکھیں کہ ایک سسٹم, اسکول سسٹم, تو یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم ختم کر دیں گے. 3 سسٹم ہے نا, پرائیویٹ اسکول, پبلک اسکول, گورنمنٹ اور مدرسہ. یہ تو پیرنٹ کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کدھر اپنے بچے کو بھیجے, پرائیویٹ اسکول میں بھیجے یا پبلک اسکول میں بھیجے یا اور پیرنٹس کئی دفعہ اس پر ہارورڈ کی ریسرچ ہے کہ وہ ایک بچہ جو زیادہ لائق ہوتا ہے اس کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالتے ہیں. یہ پاکستان میں ریسرچ ہے, پنجاب میں, اینڈ آئی بلیو فیصل آباد از انکلوڈیڈ ان دیٹ ریسرچ, کہ ایک بچے کو ڈالتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں اور جو ذرا زیادہ عقل مند ہوتا ہے, اور ایک بچے کو مدرسے میں ڈالتے ہیں آخرت سنوارنے کے لیے کہ ایک تو حافظ بنے اور پھر باقی کسی کو اسکول میں کچھ. تو یہ پیرنٹس کی چوائس ہے اور یہ رہنی چاہیے اور رہے گی, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا ایک منیمم اسٹینڈرڈ ضرور, اس کے اوپر آپ چاہیں دینی تعلیم زیادہ دیں, آپ چاہیں تو انگریزی ناول ہیری پوٹر پڑھائیں, جو مرضی کریں. اب یہ جو اب اگلی بات آ رہی ہے, میں نہیں جانتی حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرے گی, بٹ میں نے سنا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یکساں نصاب کے ساتھ ایک ٹیکسٹ بک کر دیں کہ سب نے ایک ٹیکسٹ بک سے پڑھنا ہے. اب میرے نزدیک یہ چیز بالکل غلط ہے, کیونکہ ایک ٹیکسٹ بک بالکل بھی ہماری جو اتنی ساری ڈیپتھ ہے اس کو نہیں, مطلب جو ٹیکسٹ بک بلوچستان میں, آپ لاہور شہر میں دیکھ لیں, جو ٹیکسٹ بک انر سٹی میں ہے وہ آؤٹر سٹی میں نہیں چلے گی. اور میڈیم آف انسٹرکشن کا فرق ہے, آپ کی مادری زبان کا فرق ہے. ان کی نیت شاید یہ ہے کہ اگر کتاب ایک ہو جائے گی تو سب کا معیار ایک ہو جائے گا, ایسے نہیں ہے. کتاب کا شاگرد کے ساتھ اس کی صحیح مناسبت ہونا جب تک یہ نہیں ہوگی تب تک بچہ سیکھ نہیں سکتا. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ حکومت کیا فیصلہ کرے گی, لیکن ایز فار ایز آئی نو یہ اے لیول او لیول سسٹم نہیں ختم کر رہے. ابھی آپ نے بات کی کہ وہ ایک ٹیکسٹ بک ہوگی اور آپ نہیں اگری کرتی اس تھاٹ کے ساتھ, کیونکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک اور وسپر جو سرکولیٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انگلش از گوئنگ ٹو بی لمیٹڈ ٹو ون سبجیکٹ اونلی, اور میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ یا تو اردو ہوگا یا وہ ان کی ریجنل لینگویج ہوگی. از دیٹ سم تھنگ دیٹ از بینگ کنسیڈرڈ؟ ابھی میڈیم آف انسٹرکشن کی کمیٹی میٹنگز کر رہی ہے اور ابھی کوئی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا, لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ اس میں ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ بہت ریسرچ بیسڈ فائنڈنگز پر ہے. اور اس میں ایک تو جو چینج ہم لا رہے ہیں کہ انگریزی زبان کو اور اردو زبان کو بھی ایز اے سبجیکٹ نہ پڑھایا جائے بلکہ ایز اے لینگویج پڑھایا جائے. کیونکہ دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی زبان کو ایز اے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو اس میں روٹ میمورائزنگ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ لفظ سیکھنے ہیں, رٹا لگانا ہے, گرامر کیا ہے, سب کچھ اس کا رٹا لگانا ہے. اور اگر آپ اس کو ایز اے لینگویج سیکھتے ہیں تو آپ کو اس کی اسپیکنگ ابیلٹی, اس کی رائٹنگ ابیلٹی, اس کو ڈیلی یوسیج میں لانا, وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. تو ایسی بات ابھی تک تو کمیٹی میں نہیں ہوئی کہ سب کو اردو میڈیم کرتے ہیں یا سب کو انگلش میڈیم کرتے ہیں. ڈفرینٹ سبجیکٹس کے حساب سے آئی تھنک ابھی یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ سبجیکٹس کو اس طرح سے بائی لنگوئل کریں کہ جو جیسے سائنس اور میتھمیٹکس ہے کہ اس کے اندر جو ٹرمز ہیں, جو سائنٹیفک ٹرمز ہیں, تو ان کو کوئی بہت مشکل اردو میں کرنے کی بجائے ان ٹرمز کو اسی طرح سے استعمال کیا جائے انگلش میں لکھ کے, اور باقی کتاب جو ہے وہ اردو
मेजर रीजनल लैंग्वेज में हो, और का वाइस वर्सा दूसरे में कि कहीं पर टर्म्स जो है वो उर्दू / रीजनल लैंग्वेज में हो जाए और बाकी की किताब अंग्रेजी में हो जाए। तो कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन देख रहे हैं ताकि मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन मैक्सिमम लेवल पर इंश्योर हो। लेकिन ऐसा कोई मेरी नज़र से तो नहीं प्रपोजल गुजरा कि पूरे स्कूल्स को उर्दू मीडियम कर दें या इंग्लिश मीडियम कर दें। सब्जेक्ट वाइज, ग्रेड वाइज डिलिनिएशन के प्रपोजल्स इस वक्त इवेल्युएट हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारे लॉ की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ये सिर्फ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि ये डिलिबरेशन हो क्यों रही है कि हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करना है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हर ग्रेड लेवल के साथ भी बदलता है। ठीक है। देखिए, अगर आपने बच्चे को क्लास 1-2 से मैथमेटिक्स इंग्लिश में सिखाने शुरू किया, बच्चा है इंटीरियर सिंध से, ठीक है? अब वो बोलता है वो सिंधी, किताब लिखी है अंग्रेजी में और पढ़ानी है उर्दू में। आपने कभी फॉरेन लैंग्वेज तो सीखी है, बट आपने कभी फॉरेन लैंग्वेज इन अ फॉरेन लैंग्वेज सीखी है? तो उसको मैथमेटिक्स की समझ आती है, ना साइंस की समझ आती है। जब आप बहुत छोटी उम्र में एक फॉरेन लैंग्वेज में वो सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर देते हैं जिनका कोई ऐसा जुबान नहीं है। मैथमेटिक्स कोई अंग्रेजी की जुबान में नहीं है, हिसाब जो है वो हर जुबान में पढ़ाया जा सकता है। तो मकसद ये है कि जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें बच्चों की एक ग्रास्प बन जाए लैंग्वेज पे, ताकि साथ-साथ उनका लर्निंग लॉसेस ना हो साइंस और मैथमेटिक्स में। और जैसे-जैसे 7th 8th आए तो सारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक आप है। बहुत जल्दी वो कर देना कि अंग्रेजी अभी सीखी नहीं, लेकिन सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं या उर्दू में है, क्योंकि उर्दू बहुत लोग सही तरह नहीं बोलते या उनके में नहीं बोली जाती, देहातों में नहीं ठीक है, बोली जाती, तो फिर ठीक ड्रॉप है, आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ठीक है। नहीं आती क्लास में क्या बात हो रही है। ठीक है, ताकि टास्क जो उनसे जो उनको दी गई है उनको उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। ठीक है। In one of your conversations, you mentioned that this curriculum is religiously more inclusive. So can you tell us more about that? How is it more inclusive? देखिए, एक तो इसमें बहुत क्लियरली रिपीटेडली टॉलरेंस और इंक्लूजन और रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान का जिक्र है, बार-बार जिक्र है, और टेक्स्ट बुक राइटर्स को इसकी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन भी है। और मैं देख रही थी यहाँ पर एक सवाल है कि क्या सब लोगों को ही नहीं कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाना चाहिए? तो इसका जवाब है कि इस्लामियात में भी बाकी जो हैं दीन, उनका ज़िक्र है कि हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनको भी ज़हन में रखना चाहिए कि वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। और एक्चुअली एग्ज़ैक्ट लर्निंग आउटकम्स आपके लिए निकालना चाह रही थी, लेकिन मकसद ये है कि ये जो ओवर आर्चिंग आपके प्रिंसिपल्स हैं ना, वो यही हैं कि हमने एक नेशनल सिटीज़नशिप देनी है, ये प्रमोशन ऑफ पीस, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, काइंडनेस, एम्पैथी टुवर्ड्स ऑल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलिजन एंड सोशल स्टेटस। आप इंक्लूजन की बात करती हैं तो ये तो आपका ये की कंसिडरेशंस फॉर सिंगल नेशनल करिकुलम के डॉक्यूमेंट में है, जो मिनिस्टर साहब ने उस दिन पब्लिक भी किया है। ठीक है। All right. In one of the conversations you were having with Parvez Hoodboy, I think he's probably the most vocal critic of the SNC. Reading the entire Quran in translation from grade 1 to 5, is it part of the curriculum for grade 1 to 5? Or ahadith, learning ahadith in Arabic, ye true or false kind of, ye jo myths hain, we want to burst them. अब मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देती हूँ। 1 to 5 बच्चों ने कुरान सिर्फ पढ़ना है अरबिक में, जिस तरह वो कारी से पढ़ते हैं। 2 से 3 साल में बच्चा रोज का अगर एक रुकू पढ़ता है या कुछ, वो कुरान को खत्म कर लेता है। तो उसका मकसद ये है कि अमीरों के बच्चे तो घर आके, कारी साहब घर आके पढ़ा जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं मस्जिदों में जाते हैं। बहुत से लोग बच्चियों को मदरसों मस्जिदों में नहीं भेजते, लेकिन चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ भी कुरान पढ़ें। और ये तो सभी को पता है कि जो वीडियोज़ वायरल होती हैं कि बच्चों का हरासा कितना बड़ा इश्यू है हमारे सोसाइटी में। तो अगर हुकूमत ने जो कुरान नाज़रा सिर्फ़
قرآن کا پڑھنا اسکول میں اسلامیات کے پیریڈ میں شامل کر لیا ہے تو یہ اتنی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ ویسے بھی اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کی پوری پارلیمنٹ کی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے 2017 کی، اور جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے، اس پہ سائن آف کیا ہے کہ پاکستان کے مسلمان بچے 5ویں تک صرف قرآن ناظرہ بغیر ٹرانسلیشن کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد 6 سے 12ویں تک قرآن ود ٹرانسلیشن پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی، اگر آپ ایک جمہوریت میں رہتے ہیں اور ایک جمہوری عمل کے تحت تمام سیاسی پارٹیوں نے ایک چیز پہ سائن آف کیا، تو نصاب آئین اور پالیسی کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا. تو نصاب انہوں نے ایک کانٹیکسٹ میں بنانے کو کہا ہے اور ہم نے اس نصاب کو امپلیمنٹ کیا ہے. اب آپ کی دوسری بات تھی احادیث کی. پہلے سے 5ویں تک 18 احادیث ہے، اور احادیث 5 کلاسز میں ٹوٹل جو ہے وہ 18 ہے. اور یہ میں نے دوبارہ بھی، ہاں جی، پہلی سے 12ویں تک 200 ہے، اور پہلی سے 8ویں تک 40 ہے، اور پہلی سے 5ویں تک میرا 18 ہے صرف. اور احادیث کچھ بہت چھوٹی چھوٹی بھی احادیث ہیں کہ اور اس میں کیا برا ہے اگر ایک بچہ سیکھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں فرسٹ وہ آتا ہے، وہ نہیں ہے جو امیر ہے یا غریب ہے یا جس کا رنگ زیادہ اچھا ہے یا رنگ اس کا جو بھی اچھا برا رنگ وہ سمجھتا ہے کہ گورے یا کالے، بٹ اللہ کی نظر میں فرسٹ وہ آتا ہے جو امتحان میں چیٹنگ نہیں کرتا. تو ایک پرہیزگار، ایک 4 جماعت کا بچہ کس طرح سے پرہیزگار ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا نا. گڈنس تھرو احادیث. ریلیجن سے اگر ایتھکس پڑھائے جائیں تو اٹ ایڈز ویلیو. دس از دی کانسیپٹ لکھا ہوا ہے لرننگ آؤٹ کم میں کہ یہ وہ احادیث آپ سکھائیں جو بچہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکے، جو ان کی زندگی سے ریلیونٹ ہو، اس ایج بریکٹ سے ریلیونٹ ہو. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ سچ بولنا، دیانتداری، اس طرح کی باتیں. اور یہ پھر اسکول کے پاس اختیار ہے کہ وہ کون سی احادیث پڑھانا چاہتا ہے. اچھا، از اٹ جسٹ فار دس؟ بیکاز آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ بھی سجیشن ہے کہ ٹیکسٹ بک ایک ہوگی، تو اس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہوگی کوئی؟ اچھا، اس پہ بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر ٹیکسٹ بک ایک حکومت کر بھی دیتی ہے، جس سے میں اختلاف کرتی ہوں، میرا خیال ہے اس سے نئے قسم کے طبقات جنم لیں گے، لیکن پھر بھی کسی اسکول پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ اس ٹیکسٹ بک کے اوور اینڈ ابو کسی اور ٹیکسٹ بک سے بھی پڑھا دے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے اگر آپ کا کتاب خرید کے پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھائیں. حکومت کی طرف سے یا وہ ماڈل ٹیکسٹ بک بن کے آئے گی کہ جس صوبے کے پاس ٹیکسٹ بک بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یا اگر کوئی اسکول ابھی نیا میں نے اسکول کھولا ہے، چھوٹا سا لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول، تو میں چلو حکومت کی ٹیکسٹ بک، ماڈل ٹیکسٹ بک اپنا لوں. لیکن کوئی پابندی اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ یہ استعمال کریں گے اور کوئی اور استعمال نہیں کریں گے. یہ مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ 18ویں ترمیم آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تعلیم جو ہے ایک صوبائی اختیار اس پر ہے، وفاقی نہیں. ٹھیک ہے. اسی کی چھوٹا سا کوئک کوشچن کہ ایک کرٹکس کی طرف سے یہ بھی آ رہا تھا کہ احادیث عربی میں یاد کرنی ہے. از دیٹ ٹرو اور فالس؟ جی، عربی میں یاد کرنی ہے، جس طرح وہ چاروں کل عربی میں یاد کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ یاد کرتے ہیں، جس طرح وہ کلمہ توحید یاد کرتے ہیں عربی میں، اسی طرح وہ احادیث بھی اسی طرح سے عربی میں یاد کریں گے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں اسلامیات کا کریکلم جو ہے وہ آپ کو اخلاقیات سکھا رہا ہے آپ کو، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریت پاکستان ہے، یہاں پر دین اور ریاست کا ملاپ بہت قریب سے ہے. اور اگر ہمارے جو تمام 5 مکتبہ فگر سے جو ایکسپرٹ دینی اسکالر آئے تھے، ان سب کا اس پر اتفاق تھا کہ جہاں صوفیاء کرام کے بارے میں سکھانا ہے وہاں احادیث بھی سکھائیں، وہاں قرآن بھی ہو. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ٹرانسلیشن ہے، جو ترجمہ ہے قرآن کا، یہ بھی بہت ساری لوگوں کی اتفاق سے ہے کہ یہ والا ترجمہ ہم نے بچوں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ قرآن کا ترجمہ جب پڑھایا تو کس کا پڑھایا. تو قرآن تو ایک مطلب کتنی بھی گہرائی میں چلے جائیں تو کچھ بھی آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک.
لیکن یہ بہت آپ 4 پاکستانیوں کو کسی چیز پہ متفق کر کے دکھا دیں مجھے، تو یہ ہمارے علماء کرام نے تو بہت بڑا کام کیا ہے کہ ان اسپائٹ آف آل دا ڈفرینسز اس پر اگری کیا. تو اس پر حکمت جو ہے آئی تھنک کہ میں اسلامیات کے اس میں نہیں تھی، لیکن اگر ان سب کا خیال تھا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے تو میں اس جمہوری عمل کی بالکل رسپیکٹ کرتی ہوں. ہاں مطلب فار اے کنٹری لائک آرز جو ابھی تک ایک عید پر متفق نہیں ہوئے، ایک کریکولم پہ سب کا اگریمنٹ از اے ڈریم کم ٹرو. آپ نے اپنی کانورسیشن میں یہ بھی کہا کہ یہ کریکولم بیکاز کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پرائیویٹ اسکولس کا ایجوکیشن سسٹم از گوئنگ ٹو بی پلڈ ڈاؤن. آپ نے کہا کہ دس از دا فلور، اٹ از ناٹ دا سیلنگ، تو یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے. Does the starting line change for everybody کہ private schools can keep on doing what they're doing? Starting line in what sense? جیسے آپ نے کہا this is the floor، ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکولس کو یہی خدشہ ہے کہ ان کا جو کریکولم ہے it is much higher than what the public school are teaching. So they can keep on doing what they're doing. بالکل. آپ دوسری جماعت میں 5ویں کا نصاب پڑھا لیں، پر 5ویں میں 5ویں کا آنا چاہیے. ٹھیک ہے ایسے ہی تو دیر نو. یہ جو بات کی نا کہ یہ جو بات ہے کہ شاید اچھے اسکولوں کو بھی گرا دیں گے، یہ مجھے جو اس پہ ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ نصاب کے ابھی ڈرافٹ ڈاکیومنٹ سرکولیشن میں ہیں، فیڈ بیک ہم لے رہے ہیں ایکسپرٹ سے اور اس پر کام چل رہا ہے. ابھی ایک ڈرافٹ کی بیسس پر ایک کالم لکھنا اور نہ صرف قومی سطح پر لکھنا بلکہ بین الاقوامی سطح پر لکھنا. انہوں نے انڈیا میں بھی شائع کیا، پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی ہوئی کہ پتہ نہیں ہم جنرل ضیاء کے زمانے سے بھی بدتر ہونے لگا ہے، اور یہ اوپر ایکسپوز PTI ایجنڈا ایکسپوز. It started with a warning, get ready Pakistan. مطلب یہ مجھے بات، میں ڈاکٹر صاحب کی عزت کرتی ہوں، ان کی بہت سارے ان کے خدمات ہیں ملک کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے، لیکن مجھے یہ بات ان کی اور ابھی بھی دیکھیے جتنی انٹرنیٹ پر جیسے آپ نے کہا اتنی بات ہو رہی ہے لیکن ڈاکیومنٹ کسی کو نہیں مل رہا، کیونکہ ابھی نصاب آفیشیل ڈاکیومنٹ تو نہیں ریلیز ہوا نا. آفیشیل ڈاکیومنٹ جب ریلیز نہیں ہوتا آپ اس پہ آپ تنقید کریں، آفیشیل ڈاکیومنٹ پہ کریں، اور بالکل صحیح ہے. لیکن میرے پاس بھی اس کی سافٹ کاپی ہے، میں تو نہیں یہ وہ ریلیز کر سکتی کہ جی یہ آفیشیل ہے. تو اس پر تھوڑا سا حیرانی تھی کہ آپ بے شک حکومتی لیول پر بھی کریں تنقید، لیکن تنقید ادھر کریں جہاں اس کا کوئی فائدہ ہو. تو وہ ایک بڑا عجیب سا سچویشن بن گئی ہے کہ مائی ورڈ اگینسٹ یور ورڈ ٹائپ. ہاں اینڈ اس کانورسیشن میں یہ تھا کہ یو ور quoting from the curriculum that you had probably آپ کے سامنے کاغذ بھی پڑے ہوئے تھے اور ان کو سچ نہیں مانا جا رہا تھا. تو we have a few questions from the audience we'd like to include and then we'll go on. Ek minute, let me just pull those out. After consensus is achieved on this curriculum, what will be the implementation process? We'll come to that in a bit. How are we going to address the topic of personal safety in textbooks in wake of recent incidents happening around? Is that a part of the curriculum? ہم نے اس بات کی تھی کہ بچوں کا جنسی ہراساں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن ہم نے پھر مل کے کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ 5ویں کے بچے ابھی شاید ذرا چھوٹے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، ان چیزوں کی طرف ہنٹ کیا گیا ہے لیکن ایگزیکٹلی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ اگر انہوں نے وہی کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دیا، مجھے بلایا دوبارہ 6 سے 8ویں تک یا اس سے آگے 9ویں سے 12ویں تک نصاب بنانے میں، تو یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے اور اس پر ضرور کتاب میں بات ہونی چاہیے. لیکن جو میں نے کہا انڈائریکٹلی جب وہ اسکول میں ہی ناظرہ پڑھا رہے ہیں، جو پاکستان کے بے تحاشا بچے جو ہیں روز جا کے کسی مولوی صاحب سے یا مسجد میں یا قاری سے پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی آپ بچوں کو اسکول میں ہی وہ چیز ان کی پوری کر رہے ہیں، والدین کی ایک ضرورت پوری کر رہے ہیں جس سے بھی ان کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ریلیٹیولی مل سکتی ہے. اسی کی ایکسٹینشن میں ایک کوشچن کہ سنس آپ نے کہا کہ ناظرہ قرآن اسکول میں پڑھایا جائے گا اور احادیث بھی عربی میں بچوں نے یاد کرنی ہے، مین اسٹریم اسکولس کے بچے کے ٹیچرس تو اس کے لیے equipped نہیں ہیں.
इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो, आपकी बच्चों को गलत ना पढ़ाया जाए? ऐसे नहीं है शुमाइल, हमने अपनी टीचर, हम तो एक कैथोलिक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे और हमारी उर्दू की टीचर हमें इस्लामियात पढ़ाती थी ट्रू। और उसने हमें नमाज का तरीका भी सिखाया था, पढ़ाया भी था और हमने कलमा और सारे कलमे जो सीखे हैं और दुआएं आयतल जो सीखी है, हिफ्ज़ी की है ना, और हम ऑब्वियसली। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। तो अम, इसके लिए कोई नए लेवल की एक और भी जो बात हो रही है कि जो डॉक्टर साहब ने अपने आर्टिकल में भी लिखा था, आज डॉक्टर नैयर साहब ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि मदरसे के जो हैं वो उनको जिनके पास डिग्री सर्टिफ़ाइड। उनको लेके आएँगे। हुँ। अब मुझे बताएँ कि अगर आपने अंग्रेज़ी का टीचर रखना हो, तो आप ऐसा ही बंदा लाएँगे ना जिसको अंग्रेज़ी बोलनी आती होगी। तो अंग्रेज़ी का सर्टिफ़ाइड टीचर रखना तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन अरबी का सर्टिफ़ाइड टीचर पे ये तो पता नहीं क्या होने लगा है, लाइसियम में घुस जाएँगे, उसमें घुस जाएँगे, ये वो थोड़ा सिक्योरिटी उनके कंसर्न्स थे शायद। से लग रहा था कि जैसे इट्स द एंड ऑफ टाइम्स, बट दूसरी मेरी बात ये है कि जब ये लिखा ही नहीं उसमें, ये मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था। उसमें हर हर सब 8 सब्जेक्ट में हर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के साथ दिया हुआ है, डिटेल भी दी हुई है, एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं और सजेस्टेड एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं, रिसोर्सेज़ भी दी हुई हैं। सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में है कि आप इस टॉपिक पे डिबेट करवा लें या इसके चार्ट पेपर बनवा लें। तो जहाँ पर कुरान नाज़रा की बात है, वहाँ पे सजेस्टेड एक्टिविटी में है, बच्चों को या तो कोई अच्छे कारी की आवाज़ में ऑडियो सुना दें, तलफ़्फ़ुज़ के लिए, और या फिर किसी ऐसे कारी जो जिनके पास मतलब इसमें एक्सपर्टीज़ हो तलफ़्फ़ुज़ की, उनको एंगेज कर लें। और ये सजेस्टेड एक्टिविटी है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो डॉक्टर साहब उस एक चीज़ को पकड़ के एक ऐसा वो मतलब पेंट कर रहे हैं पिक्चर, वालिदैन परेशान बैठे हैं। मुझे उससे ज़रा अफ़सोस हुआ कि वालिदैन आके ही परेशान बैठे हैं, ऊपर से कोरोना भी वालिदैन के सर पे। कोरोना भी है और आई थिंक स्कूल्स से रिलेटेड द एपीएस अटैक इज स्टिल इन एवरीबॉडीज मेमोरी। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए अभी भी घबराते हैं, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज बीइंग टैप्ड। वो जो सिक्योरिटी थ्रेट है हर पेरेंट को होता है सुबह बच्चों को खुदाफिज कहते हुए। अब आई आप थिंक मुझे बताएं शुमाइल, अगर सजेस्टेड एक्टिविटी में कुरान नाज़िल, अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश में सजेस्टेड एक्टिविटी में मैंने कहा कि किसी यू नो किसी अच्छे पोएट की रेसिटेशन सुना दें आप, तो कोई मसला नहीं। और अगर मैं किसी अच्छे कारी की आवाज़ में, मेरा तो ख़्याल है टीचर का काम बहुत आसान हो गया, वो फ़ोन पे अपने लगाए, ऑडियो लगा। बच्चे बस कुरान पढ़ रहे हैं और टीचर, बच्चे भी खुश और कारी का भी अरेंजमेंट हो गया। तो आई थिंक कि इट्स अनफॉर्चुनेट कि इसको थोड़ा-सा एंड ऑनलाइन लर्निंग इज अभी कोरोना पेंडेमिक के दौरान तो ऑनलाइन सेशंस ने तो इतना पिक किया है कि आई एम श्योर पीपल कैन फाइंड ऑल्टरनेटिव्स। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। I don't know if I'm going out of the way or what, but the curriculum taught in किधर गया? I think I just lost the question. I'm sorry. But the curriculum taught in O levels and metric is quite different. How are they going to manage this? दैट इज़ नॉट ट्रू। आज किसी ने इस्लामियात का करिकुलम ओ ए लेवल्स का निकाल के ट्वीट किया हुआ है, मैंने उसको रीट्वीट भी किया है। इट्स एक्चुअली वेरी सिमिलर टू व्हाट जो ये जो है ना कि स्कूलों को मदरसा बनाया जा रहा है, मदरसों में भी इतनी नहीं पढ़ाई जाती इस्लामियात जितनी अब पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाएगी। मदरसों में शायद कम इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि मदरसे जो हैं वो साथ-साथ कुरान हिफ्ज़ भी करा रहे होते हैं, जो कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइमरी में है, ना ही मेरा ख़्याल है आइन या पॉलिसी की तरफ से आगे वाले ग्रेड्स में है। लेकिन जो ए लेवल्स, ओ लेवल्स का है वो वही है कि आपने इस्लाम के चारों पिलर्स सिखाने हैं और सब। एक बात मैं अलबत्ता करती जाऊँ जो कि अक्सर लोग क्रिटिक में उठा रहे हैं कि इस निसाब में बार-बार इस चीज़ पर एम्फसिस है कि बच्चे इस्लामियत के करिकुलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने के ऊपर बिल्कुल बच्चे को क्लैरिटी दे दी जाए कि वो खातिमुन नबिय्यीन है। अब इसको बात लोग इस तरह उठा रहे हैं कि ये हमारे मुल्क में जो अहमदी हैं उनके खिलाफ
یہ ان کو اٹیک کرنا ہے یا سب. میں یا اس کو مارجنلائز کرنا ہے. جی میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ آپ کی پارلیمنٹ میں منظور شدہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹ ہے کہ ریزولوشن پاس ہوا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کہ ہمارے تمام نصاب میں اور کتابوں میں اس بات کی کلیئرلی ایمفسس کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اب وہی والی بات ہے کہ اگر نصاب کمیٹی بیٹھی ہے تو وہ جس ملک کے لیے نصاب بنا رہی ہے اس کے آئین کے تحت ہی بنائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اینٹی احمدی لینے کی بجائے آپ اس کو پھر اینٹی کرسچن بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے خاتم النبیین تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ہمارے دوسرے کلمہ شہادت کا حصہ ہے کہ نبی کریم ہمارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامیات میں ایک ایڈیشن ہے, لیکن یہ ایک پارلیمنٹری ریزولوشن کے تحت ہے. بٹ ادروائز اسلامیات کریکولم وہی ہے جو او اے لیول میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. ہاں ادھر ناظرہ نہیں پڑھایا جاتا تھا, لیکن اب ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت وہ سب کو ہی پڑھانا ہوگا. وہ کوئی اس کریکولم کی کرتی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایگزامینیشن سسٹم سینٹرلائزڈ ہوگا, کیا ہوگا کچھ اس کے اوپر؟ ایگزامینیشن سسٹم آپ کا جیسے بھی آپ کریں, اب وہی ہے کہ دیکھیں تعلیم کیونکہ صوبوں کے پاس ہے تو صوبوں کی مرضی ہے کہ وہ اس نصاب کو کیسے امپلیمنٹ. صوبوں کی ابھی بھی مرضی ہے, وہ چاہیں تو اس نصاب کو نہ ایکسیپٹ کریں, لیکن کیونکہ صوبوں کی شمولیت سے بنا ہے اس لیے زیادہ اس کے چانسز ہیں کہ وہ اس نصاب کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور آگے اگر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, پنجاب ایگزامینیشن کمیشن اب کہتا ہے کہ جی اب سے ہم ایک ہی نظام کریں گے یا کچھ, وہ پنجاب کا معاملہ ہے, لیکن وہ کریں گے نہیں کیونکہ ہمارا سسٹم جس سے چل رہا ہے اس میں اگر آپ نصاب کو ٹھیک کر لیں تو کافی مسئلے بہتر ہو سکتے ہیں. All right. We have a question from the audience again. Similar to economic diplomacy to be announced by Strategic Policy Planning Cell in National Security Division, education also is now increasingly becoming part of centralized non-traditional security. Will this unified single curriculum be linked with SPPC's work regarding policy making in education? It's in our private chat too, if you want to read it again. جی میں پڑھ رہی ہوں. آئی ایم ناٹ فیملیئر ود اسٹریٹجک پالیسی پلاننگ سیل کا کیا کام ہے, بٹ میں یہ ضرور دیکھتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تعلیم کو ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جائے گا, ایک سینٹرلائزڈ. اف آئی کین دیٹ یور ریڈنگ آف دس, اگر عام اسٹیٹ کا تعلیمی ایجنڈا ہے اور سب کہہ سکتے ہیں ہم سیکورٹی اسٹیٹ کا تعلیمی ایجنڈا ہے. اگر آپ دیکھیں جب افغانستان میں وار اگینسٹ کمیونزم ہو رہی تھی تو ہمارے کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ میرا اگر آپ کے پاس 5 کمیونسٹ ہیں اور آپ 3 کو مار دیں تو کتنے بچ جاتے ہیں. اور یہ USAID کے پیسوں سے یونیورسٹی آف الاباما کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں. یہ وہ بھی رہی ہیں ہمارے ملک میں وہ کتابیں. اور پھر ایسی بھی ہیں کہ بالکل ہی جو ہے بالکل اس میں سے دین کو بہت حد درجے تک کم کر دیا گیا اور کہا کہ ہم سب سٹیزن ہیں اور بالکل ہی اسلام کا لفظ نکال لیا گیا. وہ ایک اور طریقہ ہے. وہ بھی اب افغانستان میں وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور اب اسی طرف سے پیسے آ رہے تھے تو اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ایجوکیشن ایک پولیٹیکل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال پاکستان میں ہوتی آئی ہے, دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہوتی ہے. اور لیکن یہ اگر آپ اتنا ایک جمہوری انداز سے ایک نصاب بنائیں تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سیاسی ایجنڈے کا. جیسے میرے لیے ہسٹری ٹیکسٹ بکس بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ بچوں کو ہسٹری ٹھیک پڑھانی چاہیے. میں نے 1980s میں ہسٹری پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد محمد بن قاسم تھے اور پھر پاکستان. یہ 3 پوائنٹ ہسٹری تھی ہماری کہ یہ ہوا. اب میرے لیے بہت ضروری تھا کہ بچے ہماری اینشنٹ سویلائزیشنز کے بارے میں پڑھیں, پرائمری میں ہی پڑھیں, اور صرف سویلائزیشن نہیں باقیوں کے بارے میں پڑھیں, اور وہ ہے نصاب میں.
تو اگر تو کوئی وہ سینٹرلائز سیکیورٹی ایجنڈا ہے تو شاید وہ کوئی ڈائلیوٹیڈ لیول پر پیچھے ہو, جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں نہیں ہے. اگر آپ یہ آرگیومنٹ کرنا چاہیں کہ سیکیورٹی ایجنڈا دینی مدارس کو انٹیگریٹ کرنا ہے, آپ یہ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. ایون اگر اس ایجنڈا کے تحت اگر 35-40 لاکھ بچے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا ایجنڈا ہے, کیونکہ اگر یہ 35-40 لاکھ بچے غریبوں کے بچے نہ ہوتے, امیروں کے بچے ہوتے, تو ہم اسے بالکل بھی ایجنڈا نہ سمجھتے, ہم کہتے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ہاں, اسکول گوئنگ بچے اور نان اسکول گوئنگ بچے, اٹس اے ڈویژن ہاف اینڈ ہاف. 25 million children are out of school. تو کسی بھی لیول پر اگر وہ انکلوڈ ہوتے ہیں تو obviously that's a step forward. We have, I hope you're not running short of time. Questions are pouring in. We can go on till 9:30. All right. Can you please elaborate on provincial acceptances? Will provinces have the choice to pick and choose specific parts of the SNC? اگر تو پروونس SNC کو پورا اڈاپٹ کرتی ہے تو they adopt all of it. They have the choice کہ وہ اپنا کریکولم بنا لیں جس میں وہ SNC کی کچھ چیزیں رکھیں, کچھ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. یہ آئین ان کو اختیار دیتا ہے, وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ نہیں میں جانتی, ان کے پاس اختیار. Right. Initially, I thought it was probably جیسے انہوں نے بھی سوال کیا کہ this is an attempt to promote nationalism, but آپ بیچ میں ہماری یہ بھی بات ہوئی کہ regional languages are being promoted and provinces have the right کہ وہ pick and choose کر سکتے ہیں, تو وہ that question kind of is answered already. How can we incorporate contemporary skills specifically in the field of IT and commerce? The way we are teaching our students is obsolete and out of date. جی, آئی ٹی پر ایک الگ انٹیگریشن آف ICT کا ایک الگ بلٹ پوائنٹ ہے آل ٹوگیدر. سو فار انسٹنس میں نے بتایا کہ جو 8 کریکولم ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ہر ایک میں ایک ریسورسز کا کالم ہے جس میں ان کو بتایا گیا کہ واٹ ریسورسز کین دے یوز اوور دا انٹرنیٹ, یا واٹ ریسورسز could they use in general which are IT related. Even mathematics میں there's a lot of stuff, the integration of IT into how to teach. So a lot of it will, because curriculum بہت اسپیسیفک نہیں کر سکتا, جتنا آپ اسپیسیفک کریکولم کو کرتے جائیں گے اتنا آپ روٹ لرننگ کو پروموٹ کریں گے. اگر کریکولم اس کو ایبسٹریکٹ کنسپچل لیول پر رکھے گا, کہے گا کہ انکارپوریشن آف ICT از اے ریکوائرمنٹ آف دا کریکولم, تو اس کی پیڈاگوجی, اس کے پڑھانے میں, اس کی کتابیں لکھنے میں وہ انکارپوریٹ ہوگا. اور یہ کس لیول سے ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ تھرو آؤٹ ہے, اس میں گریڈ 1 to 5 والے اس میں بھی ہے. ہاں میں پرائمری کا ہی آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. باقی تو ابھی بنے ہی نہیں. All right. There's another question. After consensus is achieved on this curriculum, what will be the implementation process? That was going to be my next question. You kind of took that away from me. Will provincial assemblies pass it in the form of a bill with a majority vote? مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کا لیگل کیا پروسیجر ہوتا ہے. یہ مجھے پتا ہے کہ 2006 کے کریکولم کے بعد جب آئینی ترمیم آئی تھی اور یہ جو فیڈرل منسٹری تھی یہ اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا تھا, اور اس کا ابھی چارج صرف اسلام آباد اینڈ کیپٹل ٹیریٹریز کے ہی اسکولس تک ہے. لیکن اس کے بعد کوئی الگ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی پارلیمنٹری ڈبیٹ ہوئی تھی ہر صوبے میں کہ اب ہم اس کے بعد اڈاپٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے. آئی تھنک ہر صوبے کو کھولنا چاہیے کہ یہ ہم نصاب سنگل نیشنل کریکولم کا ہے, آپ بتائیں. پبلک سے اوپینین لینا چاہیے, جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ پبلک سے بھی اوپینین لینا چاہیے. بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ دا پارلیمنٹس ول ریئیکٹ. Alright. You don't know کہ یہ کس طرح اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس گورنمنٹ لیول پہ کیسے ہونا ہے؟ نہیں, آئی مین اس کا امپلیمنٹیشن جو کولڈ امپلیمنٹیشن پروسیس وہ تو میں آپ کو بتا سکتی ہوں. نصاب بن گیا ہے, آپ نے جیسے بتایا تھا کہ اس کی ایڈ نکلتی ہے, ٹیکسٹ بک رائٹرز ریکروٹ ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی یہ نصاب ہے, یہ آپ نے چوتھی کی سوشل اسٹڈیز کی کتاب لکھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی لرننگ آؤٹ کمز ہے, آپ اس پہ چیپٹرز لکھ کر لے آئیں. اور ہر بندہ اپنی کتاب بنا کے 2-2 3-3 چیپٹر بنا کے پبلشر کو سبمٹ کرتا ہے, چاہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کو کرے یا پرائیویٹ پبلشر کو کرے, اور پھر پبلشر اس آتھر کا کہتا ہے کہ یہ 3-4 آتھر ہیں, ان میں سے یہ والے کی مجھے کتاب بیسٹ لگ رہی ہے, اس کے ساتھ میں کانٹریکٹ کرتا ہوں, وہ اس کی کتاب
सिलेक्ट करके वो किताब डेवलप होती है. अगर वो किताब हुकूमत उसको अप्रूव कर देती है, एनओसी दे देती है, तो वो किताब फिर उसमें भी आ जाती है कि ये आप एक गवर्नमेंट अप्रूव टेक्स्ट बुक है, कि ये हमारे निसाब के मुताबिक है. ठीक है. अगर वो निसाब के मुताबिक बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं. तो अगर तो ठीक इसका सिंपल बनाते जाएं आपके निसाब अप्रूव हो जाता है पहले से 5वीं तक. आपने जैसे देखा कि उन्होंने आगे ही निकाल दिया है कॉल फॉर टेक्स्ट बुक जी सबमिशंस. जी. लोग सबमिट करेंगे, वो अप्रूव होंगी, एनओसी मिलेगा, वो किताबें प्रिंट में जाएंगी और फिर नए साल के साथ वो स्कूलों में पहुंच जाएंगी और स्कूलों की मर्जी होगी वो अपने किताबों की दुकानों से वो खरीद सकेंगे. हाँ, वो इस दफ़ा इंसेंटिव भी नहीं है ना, दे आर नॉट गेटिंग रॉयल्टी, तो वन टाइम पेमेंट है, तो वो जिसका भी हुआ इट्स गोइंग टू बी अ वन टाइम थिंग. Alright, as somebody who was on the committee designing the curriculum, and obviously when you're coming up with a plan, जब आप प्लान बना रहे होते हो, आपकी execution जहन में तो होती है. जिस तरह की कंट्री है हमारी, जिस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं और जिस तरह की हमने बार बार बात की कि जिस तरह हम डिवाइडेड हैं, what are the major hurdles you see in the implementation process? और दूसरा सवाल क्विकली ये कि करिकुलम बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमारे टीचर्स को कौन पढ़ाएगा? जी देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करिकुलम अच्छा बन जाए और आगे आप कुछ ना करें, ये तो इससे बेहतर था आप ना ही बनाते. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जितनी इन्होंने मेहनत की है लोगों को इकट्ठा करने में और करने में कि ये शायद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. हाँ, ये ज़रूर है कि शायद गलत फैसले करें, मसलन एक टेक्स्ट बुक बनाने का फैसला और फिर वो करके शायद पीछे हटें, ये नहीं मुझे पता. ये भी है कि टीचर ट्रेनिंग का ना हमारे यहाँ ना एक बहुत रिवाज है और मैं बहुत सारे पब्लिक स्कूल टीचर्स को मिली भी हुई हूँ. फैसलाबाद में भी मैंने उनके साथ काम किया है, ट्रेनिंग्स की हैं. और टीचर ट्रेनिंग जो है ना एक तरह से हमारे टीचर के लिए एक छुट्टी होती है जिसमें उसे टीए डीए भी मिलता है. वो वहाँ जाते हैं, क्लास में बैठना है और ट्रेनिंग करा के ट्रेनिंग का कोई फ़ायदा होता नहीं है. इवैल्यूएशंस भी फ़ेल हो जाती हैं. आई थिंक हमें एक स्टेप पीछे लेकर सोचना होगा कि आपका जो टीचर है, उसको हर शख्स ही उसको बुरा-भला कहता है और आप देखिए कि वो टीचर कितने सारे सियासी कामों में, पोलियो की कैंपेन है, अब बकरों की खालें इकट्ठी करनी है, अब वोट इकट्ठे करने हैं, हर काम के लिए तो आपने अपने टीचर को लगाया हुआ है. तो फिर उसी किस्म के लोग इस शोबे में भी आते हैं. सियासतदानों के पास कोटा होता है कि वो किसी को भी टीचर लगवा सकते हैं. तो एक कहानी जैसे मुझे सुनने में आई कि ये औरत है, ये बेवा होगी, इसके 4 बच्चे, चलो इसको टीचर का वज़ीफ़ा, वो घर बैठी है, उसका वज़ीफ़ा लगा हुआ है, वो टीचर है. तो ऐसे लोग तो भर्ती हैं हमारे सिस्टम में. लेकिन ये है कि आप अच्छे टीचर रख लें और आपका निसाब अच्छा ना हो, तो वो मेरा ख़्याल है वो शायद ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. आपके पास निसाब अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास अच्छा टीचर होना चाहिए. क्योंकि अच्छा टीचर हो और उसको इम्तिहान में गलत बात पूछनी हो या चीज़ सही समझाई ना हो, उसमें कोऑर्डिनेशन ना हो चीज़ों में, तो वो कुछ नहीं कर सकता. आपकी बात ठीक है, बट एक हार्ट सर्जरी की गाइडलाइन हो या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, वो हम एक सर्जन को दें और एक गाड़ी के मैकेनिक को दें, तो आउटकम्स दोनों डिफरेंट होंगी. हम कैसे इंश्योर करेंगे कि करिकुलम एग्जीक्यूट भी हो सके? ये एज़ आई सेड कि ये 2 दिन में हम यहाँ पहुँचे नहीं हैं और 2 क्या मेरा ख़्याल है 10 साल अगर हम इस पर प्रायोरिटी पर तालीम के निज़ाम पर मेहनत करें, एक्सपेंस करें और सिर्फ़ एक्सपेंस नहीं इसको वाक़ई में हुकूमत अगर एक हुकूमत के बाद हर दूसरी उसके बाद आने वाली मुख्तलिफ हुकूमत भी इसको तरजीहात में रखे, तो फिर फ़र्क. लेकिन ये एक हुकूमत 2-3 सालों में इसको ठीक नहीं कर सकती. आप एक सिरा पकड़ सकते हैं और फिर आप उसे ठीक करें और अगली हुकूमत इस नौइयत की हो कि जो पिछली हुकूमत का अच्छा काम है, उसको लेके आगे बढ़े, ना कि उनका जो अच्छा काम था उसको नहीं है, उसको तो बंद करें ना, वरना हमें वोट किस चीज़ के मिलते हैं. हमारे यहाँ तो इस तरह चलता है. अब आपकी बात ठीक है, अच्छे टीचर्स चाहिए. मेरा तो ये ख़्याल है कि ये जो पूरा आपका
टीचर स्टूडेंट मॉडल है ये पेंडेमिक की वजह से खास तौर पर वैसे भी जितना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट फैल रहा है जितनी तेजी से इवन वो लोग जो नहीं अनपढ़ हैं उनमें भी तो ये जो आपका स्टैंडर्ड रेगुलर दीवारों वाला स्कूल है ये बहुत जल्द ऑब्सोलीट हो जाएगा और लोग इंडिविजुअलाइज लर्निंग टेक्नोलॉजी की तरफ ही बढ़ते चले जाएंगे. Let's hope for a better future. Thank you so much, Mariam. We've taken up a lot of your time. Hopefully हमने काफ़ी सारे questions address कर लिए होंगे. अगर कुछ रह गए हैं तो we'll try कि हम comments में उनको answer कर दें और या हम आपको video का वो part वहाँ पर लिख दें जहाँ पर ये already answer हो रहा था. Mariam, thank you once again and hoping for a better future for Pakistan. Thank you. Allah Hafiz everybody. जी. Allah Hafiz.